الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء کا مجموعہ بنایا ہے اور ہر عضو کی ایک ذمہ داری ہے. ہاتھوں کا کام ہے چھونا، پیروں کا کام ہے چلنا، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، دماغ کا کام ہے سوچنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو دل اللہ پاک نے پیدا فرمایا یہ کس لیے پیدا کیا؟ تو دل کا کام ہے اللہ کی محبت حاصل کرنا. دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا، دل بہر محبت ہے محبت یہ کرے گا، لا کس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. پتھر سے ہو، بت سے ہو یا کسی سے ہو، رہتا نہیں ہے دل محبت کیے بغیر. اللہ رب العزت نے انسان کے دل کے اندر چپک رکھی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ ما غرک بربک الکریم، کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان، انسان کو مخاطب کیا اس صفت کے ساتھ جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے، انس کی صفت. انس ہے، اس کو محبت ہے. کس چیز سے؟ اس کو دو دیوار سے محبت ہوتی ہے. جس کمرے میں رہتا ہے طالب علم 5 6 سال 10 سال جامعات میں دارالعلوم میں رہتا ہے تو دونوں دیوار سے محبت ہو جاتی ہے. کرائے پہ کوئی آدمی کہیں رہتا ہے تو کرائے پہ رہتے رہتے کرائے کے مکان سے محبت ہو جاتی ہے، محلے کے افراد سے محبت ہو جاتی ہے. بچی 18 19 سال کی بہاریں اپنے آنگن میں گزارتی ہے تو جب وہ میکے سے سسرال جاتی ہے تو در و دیوار سے، صحن سے، ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. سہارنپور کا کوئی شخص سعودی یا UAE پتہ نہیں کس جگہ امارات کہیں گیا ہوا تھا تو ایک شعر کہا کرتا تھا، بچپن جس میں گزرا تھا وہ گلیاں یاد آتی ہیں، بچپن جن میں گزرا تھا وہ گلیاں یاد آتی ہیں، بڑی حسرت سے ہم ذکر سہارنپور کرتے، بڑی حسرت سے ہم ذکر سہارنپور کرتے ہیں. تو اس کو سہارنپور یاد آتا تھا، وہاں کی عیش عشرت کی زندگی میں، وہاں کی راحتوں میں اور نعمتوں میں بھی سہارنپور کی وہ گلیاں جہاں نالی بہتی ہے، لڈو پھوٹتی ہے، وہ یاد آتی ہے. کیونکہ مٹی سے ایک محبت ہوتی ہے آدمی. انسان زندگی کا لمحہ، زندگی کے لمحات، زندگی کے اوقات جن جگہوں پہ گزارتا ہے، جس ماحول میں گزارتا ہے، جن افراد کے ساتھ گزارتا ہے، ان سے انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتا ہے. تو انسان کی ایک طویل صفت ہے انس، محبت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان کی فطرت میں محبت ہے، یہ محبت کرتا ہے، محبت کے بغیر یہ رہ نہیں سکتا. اسے اور تو جانوروں سے محبت ہو جاتی ہے. جو لوگ بھینسیں پالتے ہیں، بکریاں پالتے ہیں، اگر تو ان کا کام پالنے کے بعد بیچ دینا ہوتا ہے، لیکن میں نے باہر دیکھا اور سنا کہ جن لوگوں کے یہاں بکریاں پلتی ہیں، بھینسیں پلتی ہیں، جس دن ان کے کھونٹے سے وہ جانور کا سودا ہوتا ہے، پیسے جن کے جیب میں رکھتے ہیں، اس دن ان کے گھر میں کھانا نہیں پکتا. اس دن وہ غم کھاتے ہیں بھینس کے لیے اور گھنٹوں اس کے تذکرے کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایسی اچھلی تھی، ایک مرتبہ ایسی کودی تھی، ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، بہت پیاری تھی. جی، جانوروں کی صفات بیان ہوتی، ان کے تذکرے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محبت سے ہو جاتی. انسان محبت ہوتی، چیزوں سے محبت ہوتی، بے جان چیزوں سے محبت، گاڑی سے محبت ہو جاتی ہے، در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے، اینٹ پتھر سے محبت ہو جاتی ہے، درختوں سے محبت ہو جاتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے بہترین محبت سے کون سی ہے؟
سب سے بہترین محبت یہ ہے کہ بندہ خالق کائنات سے محبت کرے، رب کائنات سے محبت، اللہ سے محبت، یہ ہے اصل مطلوب۔ لیکن دوستو ہمارا حال یہ ہے، ذرا سوچے تو صحیح کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کر رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں صبح سے شام تک کال ہسٹری کے اندر فون میں دیکھو کتنے دوستوں سے کتنی مرتبہ کال کی، کتنی مرتبہ چیٹ کی ہے، کتنی مرتبہ میسج تھرو کیے، کال ہسٹری میں دیکھو اپنے دوستوں سے صبح سے شام تک کتنے دوستوں سے کتنی مرتبہ رابطہ کیا۔ اگر قیامت کے دن اللہ پاک نے پوچھ لیا میرے بندے فلاں دن فلاں مہینے میں فلاں سال میں صرف ایک دن کا آپ کو ریکارڈ بتاتے ہیں، آپ نے اپنے دوستوں سے اتنی مرتبہ باتیں کی، کسی سے 5 مرتبہ، کسی سے 10 مرتبہ، کسی سے صبح سے شام تک ہر 5 منٹ کے بعد میسج شروع کرتا رہا، کیا اپنے دوستوں میں سب سے حقیق تو نے مجھے سمجھا تھا؟ تو کیا کروں؟ اپنے تعلق رکھنے والوں میں، اپنے خیر خواہوں میں، اپنے دوستوں میں سب سے کم درجے کا تو نے مجھے سمجھا تھا کہ مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا، مجھ سے کلام ہی نہیں کیا، اور سب سے کلام کرتا ہے، سب سے باتیں کرتا رہا، بتائیے کیا ہے؟ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم کلام اللہ سے، کلام اللہ یہ اللہ کے کلام، اللہ کے کلام سے ہم کلامی کا شرف حاصل کریں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر نماز کے آگے پیچھے چند رکوع، پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے ہم نمازوں کے آگے پیچھے اس کو جوڑیں، تاکہ کم از کم 5 نماز کے آگے پیچھے ہم 10 مرتبہ تو اللہ کو یاد کرنے والے بنے، 10 مرتبہ تو اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے والے بنے۔ لیکن ہم دوست احباب سے محبت رکھیں گے، تعلق رکھیں گے تو اس کو فجور کے چیٹنگ کریں گے، اس کو فجور، عجیب بات، اس نقطے پہ ذرا غور کریں، پوری رات بھر نوجوان بچے انٹرنیٹ پہ گناہ کرتے ہیں، ننگی ننگی فلمیں دیکھتے ہیں، پوری رات فحش عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، اور اذان ہوتی ہے تو جلدی جلدی فون بند کر کے سو جاتے ہیں، اب سونا، اور 8-9 بجے اٹھتے ہیں، اور معلوم ہے 8-9 بجے وہ کریم رب گرم گرم چائے پلاتا ہے، گرم گرم ناشتہ کراتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ رات بھر یہ بندہ اس رب کی نافرمانی کرتا رہا، صبح کو لات مارتا، اللہ پیچھے سے لات لگوا دیتا اور پیشانی پر لکھ دیتا یہ میرا باغی تاج ہے، لیکن اللہ پاک کی ستاری سے قربان جائیں کہ وہ رب پیشانی پر ظاہر بھی کرتا کہ ہم نے رات کا گناہ کیا ہے، اور کھانا بند کر کے اپنا احتجاج بھی درج نہیں کرواتا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس کی روزی اس لیے بند ہو گئی کہ اس نے اپنے رب کو ناراض کر رکھا ہے، اس کی نافرمانی رات بند کر رکھی ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت دوسروں سے زیادہ گرم ناشتہ اس کو دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو چائے پلاتے ہیں، یہ رب کریم کی ذرہ نوازی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے دوستوں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم میں سے بچوں کی شادیوں کے لیے انتظام نہیں، اس کے لیے رونے والے ملیں گے، بات بات میں رو دیں گے، حضرت دعا کرنا، کیا 4 بچیاں جوان بیٹھی، انتظام کچھ نہیں، پھوٹ پھوٹ کے موٹے موٹے آنسوؤں سے میں نے لوگوں کو روتے دیکھا، دعاؤں کی درخواست کرنے کے لیے کاروبار نہیں ہے، حضرت جہاں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے، کام ہی نہیں بنتا، دعا کرنا، پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں، کاروبار کے لیے روتے ہیں، رشتے داری کے لیے روتے ہیں، بچوں کے رشتے ناتوں کے لیے روتے ہیں، گھر بار کے لیے روتے ہیں، الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے روتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا، لیکن نہیں روتے تو اللہ کی محبت میں نہیں روتے۔ وہاں پہ چاہیے میرے پیارے رب میں آپ کے بغیر نہیں رہ، میرے پیارے رب میں آپ کے بغیر دن نہیں گزار، میں آپ کے بغیر رات نہیں گزار، آپ میرے قریب رب ہیں، اللہ جی آپ میرے پیارے رب ہیں، آپ میرے قریب رب ہیں، اگر ہاتھ نہ ہوتے جھولا ہوتا، پیر نہ ہوتے لنگڑا ہوتا، آنکھیں نہ ہوتی اندھا ہوتا، کان نہ ہوتے بہرا ہوتا، جسم میں توانائی نہ ہوتی لاغر ہوتا، کمزور ہوتا، اے میرے پیارے رب آپ نے انمول نعمت عطا فرمائی ہے، انمول اعضاء عطا فرمائے ہیں، جی بے قیمت آپ نے اعضاء عطا فرمائے ہیں، اگر ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کا کوئی مثل نہیں، ایک ڈیمیج ہو جائے تو اس کا کوئی متبادل نہیں، میرے پیارے اللہ میں کس زبان سے آپ کا شکر ادا کروں،
اللہ میرے شکر کو قبول کر لیجیے، اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کی محبت دے دی، اللہ کی معرفت دے دی۔ میرے پیارے اللہ، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، میرے پیارے رب، میں آپ کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ جی آپ مجھ سے ہمیشہ راضی رہیے۔ جی ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم تنہائیوں میں گھٹ گھٹ کے اللہ سے مناجات کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قریبی خادم نے اس حدیث کو سنایا۔ آخر عمر میں مرض بڑھ گیا، لاغری بہت بڑھ گئی کہ وہ فجر کی نماز میں مسجد نہ جا سکے۔ اس دن ناشتہ نہیں کیا۔ میں نے کہا حضرت ناشتہ تو تمہیں بھوک لگی ہوگی، اس کے دروازے پہ حاضری تو دی نہیں، اس کے دسترخوان پہ کس منہ سے کھانا؟ اس کے دروازے پہ حاضری تو دے نہ سکا، اب اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کس منہ سے کھانا؟ اور میں نے خود اپنی سگی آنکھوں سے دیکھا حضرت کو کہ کبھی بھی ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتے، ہمیشہ بالکل خوش تھا۔ ایسے گاڑی میں بیٹھتے تھے تو ٹیک لگا کے نہیں۔ استحضار کا غلبہ اتنا تھا، جیسے استاد ہو، شیخ مرشد سامنے ہو، کوئی بڑے آدمی ہو تو آدمی ان کے سامنے ایسے ہاتھ سے بیٹھا کر بلکہ یوں بیٹھتا ہے، تو ان کو اس بات کا استحضار تھا میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میں ہر دم اپنے رب کی نظر میں ہوں، میں کیسے قافل کمر لگا کے بیٹھ سکتا ہوں؟ پیر نہیں پھیلاتے، سوتے ہوئے پیر نہیں پھیلاتے تھے، پیر سمیٹ کے رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیر پھیلا کے ایسے بے ادبی کے ساتھ میں سوچا کہ ان کا حال کتنا بڑا استحصال ہے۔ دوستوں ہمارے اوپر تو غفلتوں کی تہی جمی ہوئی، پردے جمی ہوئی، جس چیز کو اللہ پاک نے لکھ کر اللہ فارغ ہو گئے، لکھ کر جس کو فرشتوں کے حوالے کر دیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ جس رزق کے معاملے کو اللہ پاک نے لکھ کر حوالے کر دیا فرشتوں کے اور ڈلیوری پہنچا دی تمام دنیا پر، دنیا کے آسمان پر رزق کے خزانے پہنچا دیے، اب وہاں سے ڈلیوری نیچے اتروانی ہے، وہاں سے ڈلیوری لینی ہے، اور اس کے لیے وہ اصول و ضوابط جو اللہ پاک نے رکھے ہیں، ہلکی پھلکی محنت کریں، ہماری طرف رجوع کریں، ہماری موجودہ نعمتوں پہ شکر کریں۔ جی یہ ایک ضابطہ ہے، یہ قانون ہے، اس ضابطے اور قانون کے مطابق کچھ وقت گزارنا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے رحمتی رحمتوں کی پھر بارش ہے۔ وہ جو کام ہمارے ذمے وہ تو ہم رشتے کا کر نہیں رہے، اور جو اللہ پاک نے اپنے ذمے لے رکھا ہے اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ 2 کے 4 کیسے بنے گے، 4 کے 8 کیسے بنے گے، کل کا کیا ہوگا، پرسوں کا کیا ہوگا، اس مہینے کیسا رہے گا، اگلے سال کیا کرنا ہے، عید کے بعد سیزن کیسا رہے گا، اب کا سیزن کیسے گزرے گا، یہ لاک ڈاؤن پھر سے آ چلا، اب کیا کرنا ہے۔ یعنی جو فکریں اللہ کی، یعنی جو معاملات اللہ کے ہیں ان کو ہم سوچ رہے ہیں، ان کو ہم فکر کر رہے ہیں، ان کی ہم فکر، اور جو ہمارے ذمہ ڈیوٹی ہے، جو ہمارا کام تھا، جو مقدس امور تھے ہمارے ذمہ، ان کے بارے میں زیادہ برابر فکر نہیں۔ تو دوستو بہت ہی غفلتوں کے ساتھ ہمارا نظام جو ہے بہت ہی غفلتوں کی طرف جا رہا ہے، غفلتوں کی تہی جمی ہوئی ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بس یہی فکر، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، پیسہ ہو چاہے جیسا، پیسا ہو چاہے جیسا، حلال ہو حرام ہو، چوری کا ہو ڈاکے کا ہو، چھین کا ہو دھوکے کا ہو، پیسا ہو بس چاہے جیسا، یہ ہمارا سلوگن بن چکا۔ میں نام نہیں بتاتا، بچپن سے یعنی جب سے ہوش سنبھالا، جوانی ہوئی، ہم کسی گاؤں میں جایا کرتے تھے تو وہاں کی بوڑھی عورتیں، اور بیٹا ٹھیک ہے، کام دھندا کیسا چل رہا ہے، بالک بندہ ٹھیک ہے، کام دھندا کیسا چل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جوانی اور بڑھاپا اسی میں گزارا، ہمیشہ لوگوں کے یہی حال پوچھے کہ کام دھندا کیسا چل رہا ہے، اور ان کا مزاج یہی بنا کہ کام دھندے سے دنیا چلتی ہے، اور اس سے کام چلتا ہے، اور اس سے دنیا ترقی کرتی ہے، چونکہ مینٹلٹی اور سوچ بالکل ایسی بن چکی ہے، لہٰذا وہی زبان سے نکلتا ہے۔ کبھی نہیں پوچھتے ارے بیٹا اتنے بڑے ہو گئے، حج ہوا کہ نہیں تمہارا، کب کرو گے، بیٹا حج کر لو، جوانی میں حج کر لو، پھر بڑھاپا آ جائے گا، سنا ہے بڑھاپے میں پھر بہت تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی کسی نے نہیں پوچھا، کبھی کوئی تذکرہ، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم چونکہ دانتوں سے چبا کے کھا رہے ہیں تو اسی سے زندگی گزر اوقات اسی کا ہوتی ہے، اور گھر میں بچے کما کے لا کر دیتے ہیں، اسی سے گھر چلتا ہے، تو سارا کا سارا نظام بچے گی۔ میرے استاد سے حضرت سید مولانا ابرار احمد صاحب بلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو جوانی میں ولایت عطا فرمائی تھی، اور بہت
تھوڑی سی عمر میں شاید 50-51 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے حضرت طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہمارے استاد تھے. ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی. ترکیشت گجرات میں جس گاؤں میں رہتے تھے, ایک صاحب کوئی باہر ملک سے آئے اور آ کر کہنے کہ حضرت میں امریکہ میں رہتا ہوں, مثلاً میں امریکہ میں رہتا ہوں, کوئی ضرورت ہو تو بتانا. سنو, میں آپ کے گاؤں کے سب سے بڑے مدرسے کے اندر حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف پڑھاتا ہوں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ اپنی ضرورت کو بندوں سے وابستہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر فقر کے دروازے کھولتے ہیں. اگر اللہ نے فقر کے دروازے کھول دیے تو نہ میں بند کر سکتا نہ آپ بند کر سکتے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے پوری فرمائے. اللہ یہ ان کی روحانیت. مخلوق سے توجہ نہیں کی, مخلوق کی طرف وابستہ نہیں ہوئی. تو شیخ صاحب مدرسے کو چندہ بہت دے, یہ تو بہت بڑے, ان کا ذرا خیال رکھو, آگے پیچھے کیا تماشا ہے. دیتا ہوگا اپنے رب کے لیے, اپنے رب کی رضا کے لیے دیتا ہوگا اپنے آخرت بنانے کے لیے دیتا ہوگا. ہم پہ کوئی احسان نہیں, اللہ کے خزانے میں جمع کر رہا ہے, اللہ کے یہاں کو ملے گا. بہرحال دوستوں, ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ذات حق کی طرف توجہ کریں اور اللہ سے محبت کرنے والے بنیں. راتوں کی تنہائیوں میں گرم گرم آنسو اور سرسبز آہیں کھینچیں اللہ کی محبت میں. یہ ہے کام کی چیز. تو جو اللہ رب العزت نے ذمہ داری لے لی ہے اپنے ذمے بندوں کے رزق کی, اس کے بارے میں تو ہم اس طرح فکر مند ہیں. اور جو کام ہمارے ذمے لگائے اللہ ذکر کثیرہ, ایمان والو کثرت سے اللہ کی یاد کرو. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو جو اللہ پاک نے ہمیں ذمے کام لگائے ان کے بارے میں زیادہ برابر فکر نہیں. ہم کیسے عجیب, اس لیے پوری توجہ اس پر ڈالو. ہماری قسمت کی جو روزی ہے وہ تو مل کر رہے گی انشاءاللہ, تو کہیں جانے والی نہیں, مل کر رہے گی. ہمارے ذمے اللہ پاک نے کچھ عبادات طاعات لگائی ہیں, کچھ معاملات رکھے ہیں ہمارے ذمے, ہم اس میں کبھی کوتاہی نہ کریں. بڑوں کا ادب اور احترام کریں, چھوٹوں پہ پیار و شفقت کریں, اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کریں, پڑوسیوں کے ساتھ رأفت کا معاملہ کریں. حق کے شفا کا پورا خیال رکھیں, حق کے جار کا پورا خیال رکھیں, راستے کا حق ادا کریں, اہل وطن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں. یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو سامنے والے کے دل پر اثر انداز. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا وخالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. لوگوں کے ساتھ, یہ نہیں کہا اپنوں کے ساتھ, یہ نہیں کہا رشتہ داروں کے ساتھ, یہ نہیں کہا بھائیوں کے ساتھ, یہ نہیں کہا اہل ایمان کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. لوگوں میں سب آگے. اب حسن سلوک کیسے کریں؟ حسن سلوک کے بہت سے درجات ہیں. حسن سلوک کے بہت سے درجات ہیں. حسن سلوک میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آئے. آج کل ہمارا حال یہ کہ ہر وقت کمانڈر بنے رہتے, جیسے کڑوی دوائی پی رکھی ہو, مزاج جیسے ناشائستہ ہو, چہرہ بگاڑ کے رکھتے. نہیں, مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ رہتے. اس میں ایک پیسے کا خرچ نہیں ہوتا. ایک درجہ تو اس کے یہ. دوسرا یہ ہے کہ بذل الجہد, اپنی طرف سے کوششیں صرف کرے, تھوڑی محنت کرے, ہلکی پھلکی محنت کرے. مثلا زبان ہلا دی, قلم چلا دیا, قدم اٹھا لیے, کسی کا کام بن گیا. ہماری زبان ہلانے سے, ہمارے قلم چلانے سے, چند میسج ٹائپ کرنے سے, چند قدم چل کے جانے سے, اور کسی کے بارے میں دو محبت کے جملے کہنے سے اس کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا, اس کے بیٹے کا رشتہ ہو گیا, وہ کہیں جاب پہ لگ گیا, اس کی کہیں سفارش کر دی, وہ کام پہ لگ گیا. اب بتائیے اس میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا, تھوڑی سی محنت کوشش لگی. اور بعض مرتبہ تو بہت ہی معمولی سے اس میں آدمی بڑے بڑے مقاصد پر کر لیتے. مثلا آپ بس میں بیٹھے ہوئے, 3 کی سیٹ ہے, 3 کی سیٹ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے تھوڑا سا میں بھی کھسک سکتا, تھوڑا سا آپ بھی کرو, بیچارے انکل کھڑے ہیں, تو نہیں کہاں جائیں, ان کو جگہ مل جائے. چل انکل بیٹھیے, آپ بیٹھے, اب ادھر کو ہو گیا, وہ بیٹھے, اب وہ بیٹھا, اس میں دیکھو پگڑی والا, ٹوپی والا,
داڑھی والا، یہی وہ لوگ جن کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ ہتھیارے ہوتے ہیں، یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہی انہیں کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے ہماری سنسدوں کے اندر، یہی سمجھایا جاتا ہے ان کے بارے میں. اچھا ان کے بارے میں بھلا ان کو مار دیں گے ہم؟ ان کو مار دیں گے جنہوں نے ہمارے سفر کو آسان کر دیا، جنہوں نے ہمارے عزت کے ساتھ بیٹھنے کا انتظام کر دیا، خود دب گئے، خود سکڑ گئے اور ہمیں کشادگی کے ساتھ راحت دے دی. وہ جھوٹے ہیں، یہ سچے. جو ہمیں سمجھا رہے ہیں، جو ہمیں کچھ الاپ رہے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں. یہ کسی نے، آپ نے نہیں کہا ان کو ہم سچے ہیں اور وہ جھوٹے ہیں. آپ کے اخلاق آپ نے دکھلائے. جیسے آپ نے حسن اخلاق کا معاملہ کیا، وہ اپنی نظروں کے اندر بری چیزیں خود بخود ان کی نظر میں بری ہو گئی اور یہ اچھائی ان کے دل کے اوپر سب ہو گئی، چھپ گئی. اس کو کہتے ہیں اخلاق. آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، کوئی عورت ہے 2 بچوں کو لے کے جا رہی ہے. بیٹا بہن دیکھو پلیٹ فارم آ رہا ہے، کوئی چیز نیچے سے لانی ہے، آپ بچوں کے ساتھ تو نہیں جائیں گے نا، اور جانا بھی نہیں چاہیے، چھوٹے بچے ہیں. میں کچھ لے کر آؤں آپ کے لیے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ بچوں کے لیے بسکٹ لاؤں، چائے لے کر آؤں، پانی کی بوتل لے کر آؤں؟ بہت اچھا ہوگا. اس میں پرس بعد میں لے کر آؤں. اب پانی لے کر، بہن 10 روپے کی پانی کی بوتل آتی ہے، 15 روپے کی. یہ آپ میری بہن ہے، یہ کوئی بہت بڑی دولت تو نہیں تھی، آپ پیجیے بچے کو دلاؤ. اب بتائیے زندگی میں وہ کبھی اس چہرے کو بھول سکتی ہے جس نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ اس لیے دوستوں حسن اخلاق کی دولت اللہ سے مانگیں. اچھا اللہ پاک نے آپ کو کچھ صلاحیتیں دی، آپ ایک پیسہ خرچ کیے بغیر اپنی صلاحیتوں سے کام کر سکتے ہیں. مثلا آپ الیکٹریشین ہیں، بجلی کا کام جانتے ہیں. آپ کے پڑوس میں چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، کچھ غریب لوگ رہتے ہیں، آپ گئے اور پنکھا انتہائی بے تکی حرکت کر رہا. آپ نے کہا دیکھو کل سنڈے ہے، کل چھٹی کا دن ہے، میں سوچتا ہوں یہ آپ کا پنکھا جو ریپیئر کر دو. میں آپ کا پڑوسی ہوں، مجھے یہ فن آتا ہے، آپ کا پنکھا آواز کرے اور پھر ہم کس کام کی؟ یہ ہماری صلاحیت ہے کس کام کی؟ بوڑھی عورت، بیٹا ہم تو تھک گئے اس کی آواز سن کے، بیٹا رات کو نیند بھی نہیں آتی، لیکن کیسے کریں، اتنے پیسے نہیں ہے، کون اس کو اتار کر ہے؟ تم بالکل فکر مت کرو، کیا کس نے مانگے تم سے پیسے؟ اب آپ نے اس کے پنکھے میں آئلنگ کر دی، گریسنگ کر دیا اور ٹھیک ٹھاک کر کے آپ نے لٹکا دیا. جی جب پنکھے کو دیکھیں گے آپ کا چہرہ یاد آئے. بھول سکتے ہیں بھلا آپ کو؟ اور ایسے پڑوسی کو کبھی تکلیف دے سکتے ہیں؟ وہ تو جان نچھاور کر دیں گے اپنی. آپ پلمبر ہیں، پانی کا پائپ لائن کا کام کرتے ہیں، کسی کے دروازے کے باہر ایک ٹوٹی لگی ہوئی ہے اور وہ رستی ہے، پانی اس میں گرتا ہے، اسراف بھی ہو رہا ہے، فضول خرچی بھی ہو رہی ہے، راستے پہ بہ رہا ہے، کیچڑ بھی ہو رہا ہے، لوگوں کے پیر خراب ہو رہے ہیں. آپ نے پڑوسی کو کہہ دیا آنٹی یہ نل جو ہے نا میں کل لگاؤں گا، میرے پاس ایک نل ہے PVC کا، وہ میں چینج کر دوں؟ ہاں بیٹا کر دو تو بہت اچھا، آپ فکر نہیں. اور دوسرے دن آپ ٹیفلون ٹیپ لے کر گئے، پائپس لے کر گئے، اس کو نکالا، ٹیفلون ٹیپ لگائی، آپ نے لگا دیا، اس کا دل بھی خوش ہو گیا، اسراف سے بھی حفاظت ہوگی اور راہ چلتے ہوئے لوگوں کے پیر بھی خراب ہونے بند ہو گئے. اب آپ نے ایک کام کیا، ایک اپنی صلاحیت استعمال کی، نہ جانے کتنے فوائد وجود میں آئے، نہ جانے کتنے لیٹر پانی، کتنے گیلن پانی جو ہے وہ ضائع ہونے سے بچ گیا، کتنے لوگوں کے کپڑے خراب ہونے سے بچ گئے. جی دیکھیے ہم نے اپنی صلاحیت کا استعمال. تو غرض یہ کہ ہم اپنے آپ کو نافع بنائیں، اپنے آپ کو زار نہ بنائیں، اپنے آپ کو مضر نہ بنائیں. اللہ پاک نے جو بھی مجھے اور آپ کو صلاحیت دی ہے، ہم اپنی صلاحیت سے لوگوں کا کام کریں، اور لوگوں کا کام کیا کریں؟ اللہ کو راضی کریں. اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو سب راضی ہو جائیں گے. بہرحال تو بات یہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دل دیا ہے، اس دل کا کام ہے، اس دل کا خاصہ ہے محبت کرنا. اب یہ کئی مرتبہ محبت ایسی چیزوں سے کر بیٹھتا ہے، یہ دل ہم ایسے لڑا بیٹھتے ہیں جن کی محبت سے کوئی نفع نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ابھی کھانے سے پہلے کچھ بات ہو رہی تھی ہماری ایک ساتھی سے، تو میں نے وہ کہنے لگی کہ بہت سے بل پے ہوئے ہیں اور پیمنٹ نہیں آ رہا. حالانکہ لوگوں کے پاس ہوتا ہے. میں نے کہا یہ اصل میں انسانوں کی کمزوری ہے کہ ان کو پیسوں کی گڈیاں رکھی ہوئی اچھی لگتی ہیں، حالانکہ ان میں ان کا حق نہیں ہے. انہوں نے کام کروایا تو دوسروں کا حق تھا، اس کو دے دینا چاہیے، لیکن ان کو رکھے اچھا لگتا ہے اور سامنے والوں کو تڑپا کے دینا اچھا لگتا ہے. حالانکہ ایک جھٹکے میں نہیں، اس کا نہیں، اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ نہ یہ کھانے کے کام کے، نہ بچھانے کے کام کے، نہ ان کو ہاتھ لگاؤ تو گرمی لگتی ہے، نہ ان کو ہاتھ لگاؤ تو ٹھنڈک لگتی ہے.
نہ چکنے کے کام کے ہیں، نہ کھانے کے کام کے، یہ تو کسی کا حق ہے، اس سے آپ نے کام لیا، یہ امانت اس کو پہنچاؤ، اس کے گھر میں اچھی لگتی ہے، آپ کے گھر میں اچھی لگتی، اگر آپ اس پر قبضہ کر کے رکھو گے آپ ظالم کہنا، اور ظالم کی نہ زندگی میں برکت ہوتی ہے نہ اس کے اعمال میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن بس مزاج یہ ہے کہ وہ ڈھیر لگا رہے گھر میں نے کہا لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ سامنے والوں سے کام لے لیتے ہیں اور تڑپا تڑپا کے ان کو بل چکاتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو ایک بات سنائی کہ ہر آدمی کی الگ الگ ہبی ہے، الگ الگ لائبلٹی ہے، الگ الگ پسندیدگی ہے، اور یہ اس کے دل کا پتہ دیتی یہ کیفیت۔ ایک آدمی تھا، اس کو کروکری، یہ جو تام چینی کے برتن ہوتے ہیں، یہ جو کروکری کے برتن ہوتے ہیں، یہ جب وہ ایک مرتبہ اس کے ہاتھ سے کوئی پلیٹ چھوٹی اور وہ کھنن کر کے ٹوٹ گئی، اس کو یہ آواز بڑی اچھی لگی، اس نے سوچا یار یہ تو بہت اچھا مشغلہ ہے، بہت اچھی آواز آتی ہے، تو ہر مہینے آدھی تنخواہ کے وہ چینی کے برتن لاتا اور چھت پہ لے کے چڑھ جاتا اور پھر ایک پلیٹ گراتا، اور جیسے وہ کھنن کر کے ٹوٹتی تھی، واہ واہ مزہ آیا۔ پھر کبھی کوئی پیالی چھوڑتا، پیالی کی اور آواز، واہ واہ مزہ آیا۔ آدھی تنخواہ وہ اسی مزے میں، کیونکہ اس کا دل بس اسی پہ فدا ہو گیا، اس کو دل کو یہ چیز اچھی لگتی۔ تو بھائی ان دلوں کو جو ہے نا ہزار جگہوں پہ چپکاتے نہ پھریں، اس کو تو صرف ایک ہی ذات کے ساتھ، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راہ چلتے ہوئے جا رہے تھے، ساتھ میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت نے راستے کے کنارے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کان کے اوپر سے پینسل نکالی اور جیب میں سے کاغذ نکالا، کچھ لکھا اور لکھ کے رکھ لیا اور کہا میاں شفیع احمد آپ کو پتا چلا میں نے کیا لکھا؟ مجھے کیا پتا آپ نے کیا لکھا؟ کیسے میں بار بار ایک خیال دل میں آ رہا تھا ایک کام کا، تو الجھن ہو رہی تھی، تو میں نے کنارے کھڑے ہو کر پینسل کے ذریعے سے وہ جو خیال بار بار آ رہا تھا وہ کاغذ پہ لکھا، جیب میں رکھ دیا، اب میرا دل فارغ ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ یہ دل جو ہے ہمیشہ فارغ رہنا چاہیے، یہ دل تو صرف اللہ کی یاد کے ساتھ نہیں ہے، ہم نے ان کو الجھا رکھا ہے الجھنا، یہ دل تو اللہ کی یاد۔ یہیں سے ایک بات ذرا سمجھیں، کئی مرتبہ جماعت میں جاتے ہیں اور امیر صاحب مشورہ کر کے طے کرتے ہیں کہ نماز کے بعد اعلان صلافاتی کو کرنا، بس اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے، لیکن پوری نماز اس کا اعلان بن جاتی ہے۔ اب وہ کھڑا ہوئے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، سب خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بھائیو دوستوں بزرگ کے قریب ہو جائیں، بہت نفع، وہ اسی کا ویٹ کر رہے ہیں، رکوع میں بھی سجدے میں بھی ہر چیز میں اس کا ویٹ کر رہے ہیں، پوری نماز اعلان بن جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ تو کسی صاحب نے سنایا کہ اتنا غلبہ ہو گیا اعلان کے مضمون کا ایک ساتھی پر، اتنا غلبہ ہوا کہ امام صاحب قاعدہ اخیرہ میں بیٹھے تھے، خاموش سائلنٹ، مسجد بالکل پن ڈراپ سائلنٹ تھا، اور بیٹھے اسے یہ لگا کہ شاید سلام ہو گیا، کہ بھائی دوستوں بزرگ نماز کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، بھائی دوستوں بزرگ دعا کے بعد منبر کے قریب ہو گئے۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے بتاؤں آپ، اصل میں جب کوئی ذمہ داری کسی کے ذمہ آتی، چاہے وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی بھی ہو، جو ذمہ داری آتی ہے اس پر ایک بوجھ پڑتا ہے، اس کا دل دماغ دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ میں بتاتا ہوں، وہی حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ ڈائری کے اندر اس اعلان کی عبارت کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد جیب میں رکھ لیں، نفس جب یہ کہے گا کہ یاد کرو مضمون بولنا ہے تو فوراً اپنے دل کو اسی نماز میں کی حالت میں خبردار چپ ہے، اعلان جیب میں پڑا ہوا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اعلان کی عبارت جیب میں پڑی ہوئی، سلام پھیرتے کے ساتھ ہی فوراً کاغذ نکالوں گا اور اسی میں دیکھ کے اعلان کر دوں گا، کون سی عزت چلی جائے گی۔ میں نے خود ایئر ہوسٹس کو دیکھا ہوائی جہاز کے اندر، جی جو میزبان عملہ ہوتا ہے وہ لوگ ڈائریاں رکھتے ہیں، اس کا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، جہاں اٹھنے سے پہلے کون سا اعلان ہوگا، نمبر 1 صفحے پر اس کا میٹر لکھا ہوا ہے، وہ اس کو سنا دے گا، جی اس کے بعد جب فلائٹ ایک خاص انداز پہ چلے گی، اس کے بعد بیلٹ کھلنے کی سائن آف ہوگی تو اس وقت کیا اعلان کرنا، نمبر 2 پیج پہ وہ لکھا، اس کو دیکھ کے پڑھتے۔ بہت سے تو اتنے شارپ ہو جاتے ہیں ذہن کے، اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ لمبی لمبی عبارتیں زبانی یاد کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کی نئی ڈیوٹی جوائن کرتے ہیں تو وہ دیکھ کے عبارت پڑھتے ہیں، تو جب وہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ اعلان کرنے والا معلم کیوں نہیں ایسا کر سکتا کہ جیب میں سے ڈائری نکال کر پڑھ کے سنا دے؟ تو بہت آسان کام ہے۔ بہرحال حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا فرمایا؟ کہا دیکھو یہ دل اللہ پاک نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، اس میں جو الجھنیں ہیں
ایک سے زیادہ پڑھنا نہیں چاہیے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اصول اور بھی تھا، وہ دین کا کام بھی اپنے ذمے مت لو. فرض واجب بات نہیں ہے، وہ نفل دین کا کام بھی اپنے ذمے مت لو جس سے آپ کا دل مشوش ہو جائے، جس سے آپ کا دل تشویش مبتلا ہو جائے، جس سے آپ کا دل اللہ سے غافل ہو جائے. ایسی ذمہ داری بھی اپنے ذمے مت لو جس سے دل کی یکسوئی میں خلل پڑے. اصل قریب بس اس کو ہدف بنا لے، اصل مجھے اپنے دل جمعی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، سکون کے ساتھ. اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں میں جتنے بھی اصول دیکھیں گے آپ، اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ دل جمی ملحوظ خاطر رہے، دل جمی ہمیشہ پیش نظر رہے. فرماتے بھائی ٹرین آنے سے 1 گھنٹہ پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچ جاؤ. کیوں حضرت؟ اس لیے کہ جب 1 گھنٹہ ٹرین میں باقی ہے تو دل اور دماغ تو اسٹیشن پہنچ چکا، اسٹیشن پہنچ چکا. جب دل وہی پہنچ گیا، ذہن وہی ہے کہ بھائی ٹرین آ جائے گی، کہیں نکل نہ جائے، تو پھر جسم کو بھی وہی پہنچا دو جہاں دل پہنچ گئے. دونوں کو ایک جگہ رکھو. ایسا نہ کرو کہ جسم گھر میں ہے اور دل اسٹیشن پر. یہ اصول تھا کہ 1 گھنٹے پہلے پہنچو، یکسوئی رہتی ہے. وہاں کیا کرنا ہے؟ تصویر و ہاتھ میں اللہ اللہ کرو، کتاب لے کر جاؤ، مطالعہ کرو، لکھنے پڑھنے کا سامان لے کے جاؤ، کاپی پینسل قلم لے کے جاؤ، مضمون لکھو. بہت سے کام ہے مومن کے، مومن کبھی فارغ نہیں ہوا کرتا، مومن کبھی فارغ نہیں ہوا کرتا. اس کو تو کتنے کتنے قسم کے اذکار ہیں اس کے ذمے جن کو یہ پڑھ سکتا ہے، کر سکتا ہے. کتنی قسم کی دعائیں ہیں اس کے ذمے، اور قرآن پاک کی تلاوت ہے اس کے ذمے. جی اللہ کی محبت میں تنہائیوں کے اندر اللہ سے مناجات ہے اس کے دل میں. یہ کبھی فارغ نہیں، مومن کبھی فارغ ہو ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. یہ اللہ والے، ان کی صحبت میں ہمیں یہ سب چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے استاد محترم حضرت مولانا شیر علی خان صاحب اندہار کے تھے، پڑھنے کے لیے آئے تھے افغانستان سے. اور جیسے دلی اترے اسی وقت اعلان ہو گیا کہ ہندوستان پاکستان الگ ہو گیا. پھر 40 سال کے بعد وطن گئے. کسی افریقی طالب علم نے کفالت کی، انتظام کیا سفر کے اخراجات کا. حضرت آپ نے وطن دیکھ کر آئیے. خیر گئے تو وہاں تو رشیا کا قبضہ، تو حالات خراب تھے، اور جو ان کے آبا و اجداد تھے وہ سارے کے سارے پڑوسی ملک میں مہاجر بن کے آ گئے تھے. خیر اپنے وطن گئے، کندہار گئے، لوگوں سے ملے تو امی بھی فوت، ابو بھی فوت، بھائی بھی فوت، سب کے سب. صرف وہ بہن جو ان کے انڈیا آنے کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ زندہ تھی، وہ بھی مہاجر کیمپ میں گئی پڑوسی ملک میں. خیر وہاں آئے اور جب کیمپ میں پتہ چلا کہ ان کی بہن یہاں ہے، کہا کہ میں زبان بولے کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میری بہن ہوں. تو دونوں رونے لگے. تو پھر جب میرا دل رونے لگا اس کو دیکھ کے تو دل یقین ہوا کہ یہ میری بہن. دل سے دل قرار ہوتی ہے، بلڈ گروپ ہوتا ہے. 46 سال کے بعد تو وہ حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے. اب حضرت والا کے یہاں گئے اور کہا کہ حضرت میں 2 دن کے لیے آیا اور چلا پھر میری واپسی ہوگی. ٹکٹ دیکھا تو پتا چلا کہ 2 دن نہیں، کل ہی جانا ہے واپس. 2 دن نہیں مکمل رہنا، کل ہی واپس جانا ہے. تو پھر حضرت کے پاس ہے، حضرت میں تو یہ سوچ کر آیا تھا اور ٹکٹ اس حساب سے بنایا تھا کہ 2 دن پورے فریش مجھے یہاں ملیں گے آپ کی صحبت میں رہنے کے لیے. لیکن جب ٹکٹ پہ توجہ گئی اور دیکھا تاریخ اور حساب دیکھا تو وہ تو کل ہی واپس ہونا ہے. حضرت بدقسمتی سے ٹکٹ جو ہے غلط نکلا، بدقسمتی سے اب مجھے جانا پڑا. جو یہ الفاظ کے بدقسمتی سے مجھے جانا پڑا ہے. تو میں نہیں، مومن کبھی بدقسمت نہیں ہوتی، قسمت تو اللہ کی لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ بری قسمت میں لکھا ہے، مومن کبھی بدقسمت نہیں ہوا ہے. دیکھیے وہاں ایک ایک لفظ کی پکڑ ہوتی ہے. حضرت والا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی طالب میں کہا حضرت میں مہمان کو چھوڑ کے آ گیا. وہ چوہے تھے تو چھوڑ کے آ گئے، پہنچا کر آیا. یہ کہو پہنچا کر آیا، چھوڑنے میں اور پہنچانے میں فرق ہے. یوں چھوڑ دیا، یہ تو چھوڑنا ہوا. یا چوہے کو چوہے دان میں لے کے جاتے ہیں، چھوڑنے جنگل میں چھوڑ کے آتے ہیں. تو کوئی انسان یہ کوئی جانور تھا، کوئی مضر تھا تو اس کو چھوڑ کے آگے نہیں. حضرت مہمان کو میں پہنچا کر آیا. دیکھیے پہنچانے میں چھوڑنے میں کتنا فرق ہے، کتنی مانیت. یہ کون سکھاتا ہے؟ یہ بڑے سکھاتے ہیں، جن کے شوق میں رہتے ہیں وہ سکھاتے ہیں. ہم دوستوں ہم اپنے آپ کو کامل نہ سمجھیں. 5 فٹ 5 انچ کا جسم بن گیا، شادی ہو گئی، نکاح ہو گئے، بچے آ گئے، کاروباری ہو گئے، ہم کامل بن گئے. نہیں نہیں نہیں، دھوکہ نہ کھائیں. کامل نہیں بنے. ابھی تو ہم نے اپنے دل کو چھیڑا ہی نہیں، دل کا کام تو ابھی شروع ہی نہیں کیا. کھانے پینے کا کام شروع کیا، کاروبار شروع ہوا،
کھانے پینے اس طرح کا کام شروع ہوا ہے. اصل کام جو ہے دنیا میں آنے کا اللہ کی محبت, اللہ کی معرفت, اس کے بارے میں تو ابھی جاب شروع ہی نہیں کیا. مصحفی ہم تو سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم, تیرے دل میں تو بہت کام رکھوں گا نکلا. جب لے کے بیٹھیں گے اس دل کو تب پتہ چلے گا اس میں حوث کتنی ہے, حرص کتنی ہے, لالچ کتنا ہے, حسد کتنا ہے, کینہ کتنا ہے, تکلیفیں کتنی ہیں, دوسروں کی خوشحالیوں کو دیکھ کر کیسی مروڑ ہوتی ہے, دوسرے کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کیسی تکلیف ہوتی ہے, دوسرے کے بچوں کے اچھے رشتے دیکھ کر کیسی جلن ہوتی ہے جی, کسی کے دروازے پر نئی گاڑی کھڑی ہوئی دیکھ کر پڑوس میں جی کیسی تکلیف ہوتی ہے. یہ سب تو کیل کاٹے ہیں, ان کو تو ابھی ان کی تو فکر نہیں کی. جب اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو ریپیئرنگ کرنا بتاتے ہیں, وہ ایرر نکالتے ہیں, وہ پھر ڈیلیٹ کرتے ہیں, وہ پھر سروس بتاتے ہیں کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, ہو جائے گا کام بن جائے. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص گیا اور کہا حضرت مجھے فلاں سے حسد ہے, مجھے فلاں سے حسد ہے, تکلیف ہے, تو کیا علاج؟ حضرت نے فرمایا اس کے لیے آپ اس کی نعمتوں میں اضافے کے لیے دعا کیا کر دو. ایک تو جو کچھ ملی ہے اسی سے تکلیف ہے, اور اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں میں اضافے کی دعا کرو. کیونکہ حضرت نے کہہ دیا تھا, ہاتھ تو اٹھا لیا لیکن زبان پہ دعا نہیں آ رہی تھی, دعا نہیں آ رہی. کئی مرتبہ یہ سوچا کہ نہیں دعا نہیں کرنی, نہیں حضرت نے کہا, حضرت نے پھر دوسرے دن کہا حضرت بہت تکلیف ہو رہی نہیں ہوتی, تو کہا کہ دیکھو ایسے کرو میرے پیارے اللہ, میرے پڑوسی, میرے جو پڑوس میں رہتے ہیں, اللہ جی آپ نے ان کو گاڑی عطا فرمائی ہے, اللہ ان کو اس سے بھی اچھی گاڑی عطا فرمائی ہے اور مجھے اس سے بھی اچھی عطا فرمائی جی. پیارے اللہ میرے پڑوس میں جو بندہ ہے اسے گاڑی ملی ہے, آپ نے گاڑی عطا فرمائی, میرے پیارے اللہ اور اچھی گاڑی اس کو عطا فرمائی ہے اور اس سے اچھی مجھے عطا فرمائی. تو دیکھو اس کی بھی خیر خواہی ہوگی, اپنی بھی خیر خواہی ہوگی, اس کی خیر خواہی کے ساتھ اپنی ترقی مانگی. اور اگر یوں کہتا پیارے اللہ اس کی گاڑی آئے گی اسے پنچر بجانا چاہیے, وہ جو ہے جل جانی چاہیے, دیکھا جائے گا جو کچھ, اور اللہ مجھے ذرا بڑی سی گاڑی دی. تو دیکھو اس کی بدخواہی کے ساتھ اپنی خیر خواہی. یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی خیر خواہی کے ساتھ اپنی خیر خواہی. یہ ہے مومن کا مزاج, یہ ہے مومن کا مزاج. بلکہ یوں کہ میرے پیارے اللہ آپ نے میرے پڑوسی کو سواری عطا فرمائی, اللہ میں بڑا خوش ہوں, آپ نے کتنا پیارا فیصلہ فرمایا, میرے پیارے اللہ مجھے بھی تو ضرورت ہے, اللہ جی مجھے بھی دی اور مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمایا. یہ ہے مومن کی شان. بہرحال دوستو, اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جو دل عطا فرمایا ہے, یہ دل اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی محبت اس کے اندر بتائیں. ہماری پیدائش کا مقصد ہی یہ ہے جی, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي ليعرفون. میں نے تو انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے, جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں, میری معرفت حاصل کریں, مجھے پہچانے, مجھے پہچانے. تو جنات تو جنوں میں, اصل تو انسان ہے, نبوت بھی انسانوں میں آتی, جناتوں میں نہیں, کیونکہ اصل انسان ہے. اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کرنے کا جو مقصد بنایا وہ یہ کہ ہم اللہ کی محبت و معرفت حاصل کریں, ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں. میرے دادا شیخ حضرت پہ غلام حبیب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ, میں اپنے مضمون کو کنارے کر رہا ہوں, اس میں کہ گائیڈ لائن آ گئی ہے کہ 10 بجے شہروں کے اندر کرفیو لگیں تاکہ آپ اپنے اپنی منزلوں پر جلدی سے پہنچیں. میں اپنے مضمون کو کنارے کر رہا ہوں. دادا شیخ امریکہ گئے اور وہاں اپنے خلفاء مریدین ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ مجھے زو جانا, مجھے چڑیا گھر لے کے چلو. چڑیا گھر لے کر گئے تو اس حصے میں لے کے چلو جہاں شیر ہوتا ہے, تو اس حصے میں لے کر کے دیکھا شیر جو ہے دھاڑتا پھر رہا تھا چلے پنجرے میں. تو حضرت نے ایسا ہاتھ میں تھا اس کو ایسے ٹیک لگائی اور یوں ٹک ٹک کی باندھ کر 1 گھنٹہ دیکھتے رہے. 1 گھنٹے کے بعد سرد آگ کھینچی اور اپنے مریدین کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں آنکھوں میں آنسو ڈالے. فرمایا اللہ پاک نے شیر کو ایسا جلال دیا ہے, کھلے بندوں ہم اس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے. جب دنیا میں اس شیر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو شیر کے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکتے. فرمایا کہ سنو, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شیون ہیں, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری شانیں ہیں, لیکن 2 شان بڑی عجیب ہیں. ایک ہے شان جلالی اور ایک ہے شان جمالی. شان جلالی یہ, شان جلالی شیر کے اندر, چیتے کے اندر, مگرمچھ کے اندر, سانپ کے اندر, اژدہے کے اندر, بچھو کے اندر,
جی کان کھجورے کے اندر شان جلالی ٹپکتی ہے جی، ان کو دیکھتے ہیں تو تن بدن پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تتلی کے اندر، خرگوش کے بچوں کے اندر، مرغی کے چوزوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے ننے منے بندروں کے اندر، جی بکری کے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی شان جمال ٹپکتی ہے کہ جب یہ اتنے خوبصورت ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا رب کتنا حسین و جمیل ہو جی، جب گنا اتنا میٹھا ہے خالق گنا کتنا میٹھا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ان چیزوں کے اندر شان جمال رکھی ہے کہ ان کو دیکھیں اللہ کے جمال کو پہچانیں جی، اور ان چیزوں کے اندر اللہ نے شان جلال سبقائی ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر جب آدمی کانپ جاتا ہے تو ان چیزوں کا خالق و مالک رب الجلال کیسے جلال والا ہوگا، اس کے سامنے بھلا کیسے کھڑے ہو سکتے، اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، مضبوط سے اثبت کرے۔ اس لیے دوستوں تنہائیوں میں ہر چیز سے بالکل فارغ ہو کر، یکسو ہو کر، فون کو بالکل بند کر کے گردن جھکا کر اور اللہ کا کبھی مراقبہ موت کریں، کبھی مراقبہ نامت کریں، کبھی مراقبہ ذکر کریں جی، کبھی اللہ کا ذکر کریں، ذکر کا مراقبہ تو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، اور کبھی موت کا مراقبہ سوچیں میرے پیارے اللہ میں 50-55 سال کا ہو چکا ہوں، یا اللہ کون سی نعمت ہے جو آپ نے نہیں کھلائی، کون سی نئے کپڑا ہے جو میں نے آپ نے نہیں پہنایا، کروڑوں انسانوں سے بہتر کھانے کے لیے لقمے، کروڑوں انسانوں سے بہتر پہننے کے لیے کپڑے جی، کروڑوں انسانوں سے بہتر رہنے کے لیے مکان آپ نے عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، کس نعمت کا شکر ادا کروں کہ اللہ مجھے شکر گزار بندوں میں شامل فرما جی، اپنے ہاتھوں پر، پیروں پر، آنکھوں پر، کانوں پر، اپنے دماغ پر، اپنے جسم پر، اپنی قوت پر، اپنی صلاحیتوں پر غور کریں اور پھر سوچے یہ سب کی سب میرے پیارے اللہ، یہ میری پرائیویٹ لمیٹیڈ نہیں ہے، یہ سب آپ کی عطا ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی عطا ہے، آپ نے دیا ہے، آپ نے دیا ہے۔ اللہ میں بھکاری ہوں، میں محتاج ہوں، آپ غنی ہیں، آپ غنی ہیں، آپ خالق ہیں، آپ مالک ہیں، میں محتاج ہوں، میں مخلوق ہوں، میں کمزور ہوں، آپ قوی ہیں۔ میرے پیارے رب مجھے ان نعمتوں کا شکر گزار بندہ بنا دیا۔ اب یہ ہے مراقبہ نعمت، سمجھے؟ اسی طرح مراقبہ موت کا بھی کبھی، اے میرے پیارے رب زندگی کے 50-60 سال کی زندگی ایسی غفلتوں میں گزر گئی، اگر ابھی موت کا فرشتہ آ جائے اور میری روح کو قبض کر لے، میرا جسم دھاڑ سے نیچے گر جائے گا، سارے کے سارے لوگ مجھے اٹھا کے چارپائی پہ لٹائیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر مجھے تختے پہ لٹائیں گے، جو کپڑے نکل سکتے ہوں گے نکال لیں گے، نہیں نکلیں گے تو کھینچی چلا دیں گے، پھر ایک چادر اڑائیں گے، پھر مجھے گرم پانی سے نہلائیں گے، اس کے بعد مجھے 2 چادروں میں لپیٹ کر اور تیسری کا لفافہ بنا کر پھر جنازے کی چارپائی میں لٹا دیں گے، پھر عورتوں کے درمیان وہ جنازہ رکھا ہوگا، بیوی الگ طرف کی ہوگی، بچے الگ طرف کے ہوں گے، بھائی بہن الگ طرف کے ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ مرد اندر آئیں گے، چلو بھائی صبر کرو، اب اس مسافر کو آخرت کی منزل پہ پہنچانا ہے، اور 4 کندھے دے کر پھر میرا جنازے کو لے کے چلیں گے، گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے، بازار سے ہوتے ہوئے، جن بازاروں میں دندناتے پھرتا تھا، جن بازاروں میں ہنسی کھیل کے ساتھ گزرتا تھا، سارے کے سارے لوگ افسوس کریں گے، ہائے فلاں کا جنازہ جا رہا ہے، فلاں مر گیا، فلاں گزر گیا، بڑا اچھا آدمی تھا، کوئی ایسا آدمی تھا، ویسا تھا۔ اس کے بعد میری جنازے کی نماز ہوگی، پھر مجھے قبر میں لٹایا جائے گا، پھر تختے درست کیے جائیں گے، پھر اپنے پرائے سب مل کر مٹی سے قبر کو بھر دیں گے، پھر میں ہوں گا اور عذاب کے فرشتے ہوں گے، پھر میں ہوں گا اور آپ کی رحمت کے فرشتے ہوں گے، پھر میں ہوں گا اور میرا امتحان ہوگا، کوئی ساتھ آنے والا نہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ ہائے میرے پیارے رب، اس منزل پہ پہنچنے سے پہلے مجھے کچھ کرنے کی توفیق عطا۔ اب جب مراقبہ موت اس طرح کریں گے، سوچیں گے اپنی موت کو، تو آدمی کا بیلنس بنے گا، بیلنس بنے گا کہ نہیں میں جو دوڑ لگا رہا ہوں غلط دوڑ لگا رہا ہوں، میں جو فکروں میں لگا ہوں یہ غلط فکریں ہیں، نہیں مجھے ذرا سمیٹنا چاہیے اپنے آپ کو، مجھے کنٹرول کرنا چاہیے، مجھے معاملات کو صاف کرنا چاہیے، بچے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، جو کچھ میری پراپرٹی ہے سب کو تقسیم کر دینا چاہیے، اپنی حیات کے اندر اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہیے، ورنہ یہ ایسے لڑیں گے دنیا ان کا تماشا دیں گے۔ تو دوستوں مراقبہ موت سے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن یہ سب کا سب کسی کی نگرانی میں ہونا چاہیے، کسی کو شیخ بنا کر اس کی نگرانی میں ہو تو اس کے منافع بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو شرف المخلوق میں جنم دیا، ہمیں چاہیے کہ ہم دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے دیوں کو روشن کریں، اپنے دل کو منور کریں، اور دل کے اندر سے
اندھیروں میں جو ڈیرے ڈال رکھے ہیں ان کو ختم کریں، اکھاڑ پھینکیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دو لگائیں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماضی قریب میں کچھ لوگوں کا انتقال ہوا ہے، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت سے دوست اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور پستان بیگم کو صدر جمیل عطا فرمائے. کسی صاحب نے لکھا ہے کہ میری زوجہ 15 دن پہلے طویل آرام کے بعد وفات پا گئی. دعا کی درخواست اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے اور صدر جمیل عطا فرمائے. آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرض کا بہترین ذریعہ اپنا فرمائے. کچھ حضرات مجلس سے پہلے بیت ہونے کی نیت سے آئے تھے، پیاری کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے سچے دل سے توبہ کی نیت سے وہ کلمات دہرائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے. اللہ تعالیٰ اس توبہ میں استقامت نصیب فرمائے. ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تصویر استغفار کی، ایک درود کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں. پاؤں پارا کم از کم قرآن پاک کی تلاوت کریں. 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے ساتھ. نیز اپنی ذات سے کسی کو تکلیف میں پہنچائیں. انٹرنیٹ کے فتنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اے میرے پیارے اللہ، ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. میرے پیارے اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے. میرے پیارے اللہ، آج شب جمعہ ہے، آج جمعرات کی رات ہے. اے میرے پیارے اللہ، ہماری بستیوں کے اندر بہت سے فقیر جمعرات کی شام میں آتے ہیں، مغرب سر شام آتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، جمعرات بھلی مراد. چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ لگا دیتے ہیں گھر میں اور کہتے ہیں امی وہ جمعراتی فقیر آیا ہے، جو پورے ہفتے نظر نہیں آتا، صرف جمعرات کے دن آتا ہے. میرے پیارے اللہ، ہماری بستیوں میں رہنے والے جمعرات کے دن آنے والے فقیر کو محروم نہیں کیا کرتے. اللہ جی، آج ہم بھی تو جمعراتی فقیر بن کے آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ جی، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. میرے پیارے اللہ، رات کی تنہائی میں اگر کوئی فقیر محلے میں آ کر یہ صدا لگائے، او جانے بزرگ کے رہنے والوں، او اونچی کھڑکی والوں، او اونچے دروازے والوں، میں ایک پردیسی فقیر تھا، بس اڈے پہ سویا ہوا تھا، مجھے بھوک سونے نہیں دے رہی، مجھے نیند نہیں آ رہی، آدھی روٹی اور ایک چمچ سالن کا سوال ہے، مجھے آدھی روٹی دے دو، ایک چمچ سالن دے دو، میں اس کو کھا کر مجھے سکون سے نیند آ جائے گی، ورنہ رات بھر تڑپتا رہوں گا. اگر وہ اس طرح صدا لگائے تو ظالم سے ظالم آدمی بھی اپنی بیوی کے منڈوں کو پکڑ کے ہلائے گا. وہ پیاری اٹھ، نعمت کھانے میں الماری کے اندر کچھ سالن روٹی ہے کیا؟ اور اگر نہیں ہے تو دو روٹی کا آٹا گوندھ دے جلدی سے، اور 2 روٹی جلدی گرم
پکا کے مجھے دے دے، میں اس فقیر کو کھلا دوں، اس فقیر کی دعائیں لے لوں۔ دیکھو یہ سچا فقیر ہے، یہ کوئی دھوکے باز فقیر نہیں ہے، یہ کوئی دھوکی فقیر نہیں ہے، یہ پیسے کا فقیر نہیں ہے، یہ روٹی کا فقیر ہے۔ میرے پیارے اللہ، رات کی تاریکی میں اگر فقیر روٹی کی پناہ لگاتے تو پورے محلے کے لوگ روٹی کی بارش برسا دیں گے، اس کی جھولی کو بھر دیں گے۔ اللہ جی، رات کی تاریکی میں ہم لوگ روٹی کا سوال نہیں کر رہے کہ اللہ روٹی کا فقیر ایک دروازے سے ٹھکرا دیا جائے تو دوسرے دروازے پہ نماز کیا جاتا ہے، دوسرے دروازے سے عذر کر لیا جائے تو تیسرے دروازے سے نماز کیا جاتا ہے۔ اللہ غرض یہ کہ روٹی کا فقیر کبھی محروم نہیں ہوا کرتا۔ اللہ جی، ہم ہدایت کے فقیر ہیں اور ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے پر۔ اگر آپ نے عذر کر دیا اور آپ نے کہہ دیا چلو چلو آگے دیکھو، پیارے اللہ کسی دروازے پر اس کی پتہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ جی ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے۔ داڑھی میں سفیدی بھڑک اٹھتی ہے، سر میں سفیدی بھڑک اٹھتی ہے، داڑھی میں سفیدی چمک اٹھتی ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، زندگی کی 50 سال کی بہاریں اللہ تو خیرہ کا دور ہے۔ اے میرے پیارے رب، کوئی کام ایسا نہ کر سکے جو آپ کو راضی کرنے والا۔ اے میرے پیارے اللہ، کسی وقت اگر موت کا فرشتہ آ گیا اور چل دیا، اللہ کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کیا منہ دکھائیں گے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، کوئی عمل نہ کر سکے۔ اللہ آپ کی محبت دل میں بسانی تھی، اللہ دل خالی پڑا ہے، اللہ دل ویران پڑا ہے، دل اجڑا پڑا ہے، دل اجڑا پڑا ہے، دل اجڑا پڑا ہے۔ میرے پیارے اللہ، دل کی بستی کو حسین بنا دیجیے، دل کی بستی کو آباد کر دیجیے، دل میں اپنی محبت کے چمن کھلا دیجیے، دل میں اپنی محبت کے پھول کھلا دیجیے۔ اے میرے پیارے اللہ، دل کے آنگن کو صاف کر دیجیے، دل کے آنگن کو صاف کر دیجیے۔ اللہ دل میں آ جائے، اللہ دل میں سما جائے، اللہ دل میں چھا جائے، اللہ دل میں چھا جائے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں حصہ مانگتے ہیں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں پیسے مانگتے ہیں، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں کپڑے مانگتے ہیں، ہمیشہ دعاؤں میں گاڑی مانگتے ہیں، ہمیشہ دعاؤں میں گاڑی گھوڑا مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، نہیں مانگتے تو آپ کو نہیں مانگتے۔ ارے اللہ، آپ بھی کہتے ہوں گے کیسے ہی میرے بندے جو مجھ سے مانگتے ہیں اور مجھ سے کبھی مجھے تو مانگتے ہی نہیں ہے۔ اللہ جی، آج ہم آپ کی محبت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ جی دے دیجیے نا اپنی محبت، پلیز اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ اپنی معرفت دے دے، اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ اپنی معرفت دے دے، اللہ اپنی محبت، اللہ آپ مل جائے، اللہ آپ مل جائیں گے سب کچھ مل جائے گا، اللہ آپ مل جائیں گے تو سب کچھ مل جائے گا۔ ایک باپ کچھ کھلونے لے کر آیا اور بچوں کے سامنے کہ بتاؤ بیٹا کون سا پسند ہے، جس کو جو پسند ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھ دے۔ ایک بچے نے اپنے ابو کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور کہا بس کوئی ابو مل جائے، کوئی ابو مل جائے، کوئی باپ نے سینے سے لگا لیا۔ اللہ مٹی کے کھلونے کو بہت مانگے آپ سے، اللہ مٹی کے کھلونے کو آپ سے بہت مانگے۔ میرے پیارے اللہ، آج تو ہم آپ سے آپ کا سوال کرتے ہیں، اللہ آپ مل جائے، اللہ آپ مل جائے، اللہ کی محبت دے دیجیے، اللہ کی معرفت دے دیجیے، اللہ اپنا حق دے دیجیے۔ اللہ ہمارے دل پتھر کے دل بن چکے، اللہ یہ کہاں سے باہر نکلے تیار نہیں ہے، اللہ یہ کہاں سے باہر نکلے تیار نہیں ہے۔ اللہ جی ہمارے آنکھوں کے چشمے جاری کر دیں، اللہ ہماری آنکھوں کے چشمے جاری کر دیں، اللہ ہماری آنکھوں کے چشمے جاری کر دیں، اللہ ہمارے دل کو نرما دیجیے، اللہ اپنی محبت سے گرما دیجیے، اللہ اپنی محبت سے تڑپا دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ساری دنیا سوتی ہو، ہم آپ کی محبت میں روتے ہوں کہ اللہ ایسا ذوق و مزاج بنا دیجیے، اللہ ایسا ذوق و مزاج بنا دیجیے، ایسا ذوق و مزاج بنا دیجیے۔ کہیں سفر کرنا ہو ایئرپورٹ پہ پوری رات جاگنا گوارا، کہیں سفر کرنا ہو پوری رات ریلوے اسٹیشن پہ جاگنا گوارا۔ ارے میرے پیارے اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی راتوں میں گرم گرم مسلح پر 1 گھنٹہ بھی تو آپ کی محبت میں نہیں جاگ پاتے میرے پیارے ہیں، اور پھر اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی ولی بننا چاہتے ہیں۔ کیسے اللہ آپ کی ولی بنیں گے جبکہ ہم آپ کی محبت میں اللہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ جی ہمیں اندر سے تیار کر دیجیے، اللہ ہمت دے دیجیے، ہمیں قوت دے دیجیے، محبت دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، خود دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، مقام
دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے میرے پیارے اللہ۔ کتنے دوست احباب دور دور سے چل کر آئے ہیں، قوم پر اجازت لے کر آئے ہیں، پہلے سے لے کر آئے ہیں کہ اللہ یہ فقیر تو ہم کو اتنا وقت بھی نہیں دے پاتا جتنا ان کو سجتا ہے، جتنا ان کا حصہ بنتا ہے۔ میرے پیارے اللہ میں بھی آپ سے کمزور بنتا ہوں، میرے پیارے اللہ مجھے بد اخلاقی سے بچا لیا اللہ، میرے دوستوں کی ناقدری سے مجھے بچا لیا، ملنے آنے والوں کی ناقدری سے بچا لیا اللہ، محبت والوں کی ناقدری سے بچا لیا اللہ، میری گستاخیوں کو معاف کر دے اللہ، گستاخیوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو معاف کر دے، بد اخلاقیوں کو معاف کر دے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ۔ دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہیں، مہنگا پیٹرول اور ڈیزل پھونک کر آئے ہیں، کرائے سب کر کے آئے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کے لیے دانے نہیں ہیں، بچوں کو لانے کے لیے کھلونے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ پیسے کہ اللہ آپ کی محبت میں آپ کی راہ میں کرائے میں خرچ کر کے کہ اللہ وہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں پہنچ گئے ہیں کہ اللہ سب کی رزق میں برکت عطا فرما، سب کی روزی میں برکت عطا فرما، سب کی جان مال عزت آبرو میں برکت عطا فرما، سب کے حلال کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں اللہ، جو مانگنا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے گا وہ بھی عطا فرما اللہ، جی مانگنا نہیں آتا دن مانگنے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔